دنیا اسلام اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو پاکستان کے پہلے جمہوری وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی۔ ان کے والد کا سیاسی سفر ایک فوجی عامل نے ختم کیا جب سن 1979 میں جنرل ضیاء الحق کے دور حکومت میں انہیں پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ بینظیر بھٹو اس کے بعد 2 مرتبہ پاکستان کی وزیر اعظم بنی، لیکن فوجی اسٹیبلشمنٹ نے کبھی ان پر اعتبار نہیں کیا اور کرپشن کے الزامات پر انہیں حکومت سے نکال باہر کیا۔ اپنی شہادت کے وقت بینظیر بھٹو تیسری مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے انتخابی مہم چلا رہی تھیں۔ ان کی اچانک شہادت کے بعد پاکستان میں بڑے پیمانے پر بدامنی پھیل گئی۔ ان کے چاہنے والوں نے سڑکوں پر جلاؤ گھیراؤ اور پتھراؤ کیا اور پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نعرے بازی کی۔ سن 2017 میں سابق فوجی عامر جنرل پرویز مشرف نے بیوی کی شہادت کے 10 سال بعد دیے جانے والے ایک انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کیا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ بینظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہو۔ جب مشرف سے پوچھا گیا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ میں موجود سرکش عناصر کا پاکستانی طالبان سے بینظیر بھٹو کے قتل کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کوئی تعلق تھا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں بالکل، کیونکہ ہمارا معاشرہ مذہبی طور پر بٹا ہوا ہے۔ مشرف کے مطابق ان عناصر کی موجودگی شاید بینظیر بھٹو کی موت کا سبب بنی ہو۔ یہ پوچھنے پر کہ کیا انہیں ریاست کے شرپسند عناصر کے اس حملے میں ملوث ہونے کے بارے میں کوئی مخصوص معلومات تھیں، تو مشرف نے جواب دیا کہ میرے پاس کوئی حقائق تو نہیں، لیکن میرے خیال میں میرا اندازہ کافی حد تک درست ہے۔ ایک ایسی خاتون جو مغربی ممالک کی جانب مائل ہو، وہ ان سخت گیر عناصر کی نظر میں آ سکتی ہے۔ واضح ہے کہ پرویز مشرف پر خود اس مقدمے میں قتل کا الزام، قتل کی سازش اور قتل کرنے کے لیے مدد فراہم کرنے کے الزامات لگے ہیں۔ تاہم دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اکتوبر سن 2007 میں ملک واپسی کے فوراً بعد جب کراچی میں کارساز کے مقام پر بی بی کے قافلے پر 2 خودکش حملے ہوئے تو انہوں نے مشرف کے قریب ترین افراد کو FIR میں نامزد کر دیا تھا، جن میں تب کے ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو بریگیڈیئر اعجاز شاہ بھی شامل تھے۔ اس حملے کے فوراً بعد محترمہ نے ایک خفیہ خط میں CNN سے وابستہ ایک امریکی صحافی کو لکھا تھا کہ اگر انہیں قتل کر دیا جائے تو اس کی ذمہ داری جنرل پرویز مشرف پر عائد ہونی چاہیے۔ یہ خط بی بی کی شہادت کے بعد منظر عام پر آیا تھا۔ مشرف کے خلاف بینظیر بھٹو کے مقدمہ قتل کی پیروی کرنے والے وکلاء کے مطابق مشرف نے 25 ستمبر کو بینظیر بھٹو کو فون کیا جب وہ نیو یارک میں تھی اور اپنی 8 سالہ ملک بدری ختم کرنے سے 3 ہفتے دور تھی۔ بینظیر بھٹو کے طویل عرصے سے قریبی رفیق مارک سیگل اور صحافی رون سسکن دونوں نے بتایا کہ وہ اس فون کال کے وقت بینظیر بھٹو کے ساتھ موجود تھے۔ مارک سیگل کہتے ہیں کہ فون کال ختم ہونے کے فوراً بعد بینظیر بھٹو نے کہا کہ مشرف نے مجھے دھمکی دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستان واپس مت آؤ۔ مشرف نے مجھے خبردار کیا ہے کہ واپس مت آنا۔ بینظیر نے انہیں بتایا کہ مشرف نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ میرے واپس پاکستان آنے کے بعد اگر مجھے کچھ ہوا تو وہ یعنی مشرف اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اور مزید کہا کہ میری زندگی کی سلامتی اور سیکیورٹی پرویز مشرف سے میرے تعلق پر منحصر ہے۔ دوسری جانب بینظیر بھٹو کے صاحبزادے اور سیاسی وارث بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ مشرف نے تب کی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میری والدہ کو قتل کروایا۔ مشرف نے جان بوجھ کر میری والدہ کی سیکیورٹی کو کمزور کیا تاکہ وہ قتل ہو جائیں اور منظر سے ہٹ جائیں۔ ان کے قتل کے چند ہفتوں بعد 5 ملزمان نے القاعدہ اور طالبان کے کہنے پر 15 سالہ خودکش بمبار بلال کی مدد کا اعتراف کیا تھا۔ حراست میں لیے جانے والے پہلے شخص اعتزاز شاہ کو پاکستانی طالبان نے کہا تھا کہ وہ بینظیر بھٹو کو قتل کرنے کے لیے خودکش بمبار منتخب ہوا ہے، لیکن پھر اسے متبادل بمبار کی حیثیت دے دی گئی جو اس وقت سامنے آتا جب پہلی کوشش ناکام ہو جاتی۔ اس کے علاوہ 2 اور افراد اور رشید احمد اور شیر زمان نے بھی اعتراف کیا کہ وہ اس سازش کے منتظمین تھے۔ ان کے علاوہ راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے حسنین گل اور رفاقت حسین نے حکام کو بتایا کہ انہوں نے بینظیر بھٹو کو قتل کرنے سے 1 رات قبل بلال کو رہائش فراہم کی تھی۔ گو کہ یہ تمام اعترافی بیانات بعد میں لیے گئے تھے، لیکن بینظیر بھٹو کے قتل سے چند گھنٹے قبل کی فون ریکارڈ سے سازشوں کے محل وقوع اور گفتگو ان اعترافی بیانات کی سچائی کی تصدیق کرتی ہے، جو کہ بعد میں واپس لے لیے گئے تھے۔ حسنین گل نے پولیس کو اس اپارٹمنٹ میں مزید شواہد دکھائے تھے جہاں بلال نے رات گزاری تھی۔ بلال کے جسم سے ملنے والا DNA اور اس اپارٹمنٹ سے ملنے والے DNA کو بعد میں امریکی لیب میں تصدیق کے لیے بھیجا گیا جہاں وہ آپس میں برابر کا جوڑ ثابت ہوئے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے قتل کی تفتیش کرنے والے سرکاری وکلاء کا خیال تھا کہ وہ مبینہ منصوبہ سازوں تک پہنچ جائیں گے، لیکن ستمبر سن 2020 میں یہ مقدمہ تب ختم ہو گیا جب جج نے فیصلہ دیا کہ شواہد جمع کرنے اور عدالت میں پیش کرنے کے طریقہ کار میں غلطیاں تھیں، اس لیے تمام ملزمان کو بری کیا جاتا ہے۔ متعدد خفیہ دستاویزات سے ظاہر ہوتا ہے کہ پولیس کی جانب سے بی بی قتل کیس کی تفتیش اس قدر خراب طریقے سے کی گئی تھی کہ ایسا لگتا ہے جیسے پولیس والے نچلے درجے کے کارکنان کی گرفتاری کے بعد اصل سرغنہ یا ان کے گروہ کو ڈھونڈنا ہی نہیں چاہتے تھے۔
बेनज़ीर भुट्टो के शौहर और साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड से बीबी के कत्ल की तफ्तीश के लिए मदद ली थी और साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा से तफ्तीशी कमीशन भी बनवाया था, जिसने बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल और इससे पहले के हालात और अवामिल का जायज़ा लिया था। लेकिन इस इंक्वायरी कमीशन की जानिब से कहा गया कि तफ्तीश के दौरान इनकी राह में बार बार रोड़े अटकाई गई और ये रुकावटें सिर्फ फ़ौज की जानिब से नहीं बल्कि हुकूमती वज़रा की जानिब से भी खड़ी की गई। बहुत से फ़ौजी एहलकार और सियासतदानों ने तफ्तीश में ताउन से साफ इनकार किया। तफ्तीशकारों ने मज़ीद बताया कि तहकीकात में पेशरफ्त होने के बावजूद हुकूमत की जानिब से इनको फराहम करदा हिफाजती मकान भी वापस ले लिया गया और इनकी हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी एहलकारों को भी ड्यूटी से हटा दिया गया। लिहाजा इस बात में क़तई तौर पर कोई शक नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल के अवामिल ढूंढने के अमल को रोका गया। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल की साजिश करने वाली ताकतों ने इस बात को यकीनी बनाया कि असल मंसूबा साजों तक ना पहुँचा जा सके। इसीलिए इन ताकतों ने नादिर और नसूला नामी उन दो अफराद को, जिन्होंने खुदकुश हमलावर बिलाल को बेनज़ीर भुट्टो तक पहुँचने में मदद की थी, 15 जनवरी सन 2008 को एक फ़ौजी चौकी पर मार दिया। दरअसल उन दोनों का कत्ल एक एनकाउंटर था जो कि पाकिस्तान में मावराए अदालत कत्ल का आम नाम है। नादिर और नसरुल्लाह तालिबान के हामी हक्कानी नेटवर्क के मदरसे में ज़ेर तालीम थे। ये भी याद रहे कि बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के चीफ प्रोसिक्यूटर चौधरी जुल्फ़िकार को 3 मई सन 2013 को इस्लामाबाद में अदालत जाते हुए गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। नाक़िदीन का कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो के हाई प्रोफाइल कत्ल में मुशर्रफ के वाज़े किरदार के बावजूद इसे कानून के कटहरे में ना लाया जाना इस बात का बय्यन सबूत है कि पाकिस्तानी फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट भी इस घिनौने वाक़े में बराबर की मुलव्विस है। अगर फ़ौज गैर रियासी अनासिर की सहूलत कारी ना करती तो उनके लिए बेनज़ीर को टारगेट करना आसान ना था। मुशर्रफ को आईने पाकिस्तान सैबोटाज करने के जुर्म में एक खुसूसी अदालत गद्दार करार देकर सजाए मौत भी सुना चुकी है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि उसे दुबई से पाकिस्तान लाए और अदालती फैसले के मुताबिक इस्लामाबाद के डी चौक में 3 रोज़ तक फांसी के फंदे पर लटका दे। अगर ऐसा हो जाए तो मुल्क के मुत्तफ़िका आइन से खिलवाड़ करने वाले और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म को कत्ल करवाने वालों के अंजाम से दीगर जमहूरियत दुश्मन और रियासती अनासिर भी हमेशा के लिए इबरत हासिल कर लेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।